بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اے لرننگ خانپور میں ویلکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے جنرل میتھڈ آف ٹیچنگز میں موٹیویشن۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ایک امیج شو ہو رہی ہے، تصویر۔ ایک آدمی ہے، وہ دوڑ رہا ہے اور اس کے سامنے کچھ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ یہ کیوں اچیو کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا کیا مقصد ہے، کیوں دوڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ موٹیویشن کی فورس ہے۔ وہ فورس جو اسے اکسا رہی ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، دولت کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موٹیویشن۔ موٹیویشن کی جو ٹرم ہے، اگر ہم اس کو بارے میں دیکھیں تو یہ جنرل، آپ یہ دیکھیں چاہے وہ پیپلز ہوں چاہے اینیملز ہوں، یہ سب میں موجود ہے۔ بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہوں یا اینیملز ہوں، کوئی بھی آپ فیکٹر ان کا دیکھیں کہ وہ کوئی بھی جو ان کی ڈیزائر ہے اس کو کنٹینیو بھی رکھتے ہیں، ٹرمینیٹ بھی کر دیتے ہیں، کوئی بیہیویئر جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ موٹیویشن جو ہے، یہ ورڈ موٹیو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیڈز، ڈیزائرز، وانٹس، ڈرائیو۔ یہ انڈیویجولز میں اس وے میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو لوگوں کو اکساتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایکشنز کریں ٹو اچیو دا گولز، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کریں، ورک کریں، ٹرائی کریں، اسٹرگل کریں۔ یہ موٹیویشن کا ہی فیکٹر ہے جو انسان کو، جو لرنرز کو ہم کہہ سکتے ہیں، کام پہ اکساتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کسی فرد میں جو ہے وہ رقم حاصل کرنے کی ڈیزائر ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے موٹیویشن کا سبب بنتی ہے کہ وہ کام پہ لگ جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ بعض آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس، یہ بھی ایک موٹیویشن ہے۔ لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں تاکہ وہ اس گول کو اچیو کر سکیں۔ ریکگنیشن، اب کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پہچان کے لیے، تاکہ ان کو جو ہے وہ ایک اچھا مقام ملے، ان کو جو ہے معاشرے میں ایک ریسپیکٹیبل جو ہے وہ ویلیو دی جائے، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ بھی ایک موٹیویشن ہے، وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہتے ہیں کہ آپ دیکھو فلاں نے جو ہے وہ اسٹرگل کی، محنت کی، پڑھا اور کامیاب ہو گیا اور ایک اچھے عہدے پہ پہنچ گیا، اس کی اب لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کے والدین کی ریسپیکٹ ہے۔ تو یہ ایک موٹیویشن فیکٹر ہے جو اس اسٹوڈنٹس کو، لرنر کو، اگر وہ اسٹڈی میں اسٹرگل پہ لگا دیتا ہے۔ جاب سیٹسفیکشن بھی ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے۔ ٹیم ورک اگر ہم دیکھیں، بعض دفعہ ایک ٹیم میں مل کر جب کوئی کام کولیبوریٹو وے میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کسی انڈیویجول کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ دل لگا کر اور محنت کرتا ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ ہوتا ہے، سب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے، سب کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیم ورک کی اگر ہم بات کریں، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا ٹیم پلیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ موٹیویشن کی اگر ہم سٹیجز کی بات کریں تو 3 سٹیجز ہم ڈسکس کریں گے: فیلٹ نیڈ اور ڈرائیو۔ بعض دفعہ کوئی چیز ضرورت بن جاتی ہے تو اس ضرورت کو اچیو کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، تو وہ نیڈ بیس آ گئی کہ ہاں جی ضرور۔ آپ یہ دیکھیں جیسے بھوک ہے، بھوک کا فیکٹر ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے، تو ہم اس کو کھانے کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہو جو کھائی جائے، بھوک مٹائے، تو یہ نیڈ بیس جو ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی بھی موٹیویشن ایسی کہ جو آپ کو کہیں سے ضرورت کی بیس پر جو ہے وہ اس کو تحریک ملے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسے آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ جیسے سٹیٹس ہے، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ریکگنیشن آپ دیکھیں، سکسیس دیکھیں،
تو یہ نیڈ بیس آ جاتی ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں نیڈز ہیں جو سیٹسفائیڈ پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو کہ ہم وہ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ بعض دفعہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں, آپ پھر اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ اس سے آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے اور آپ یہ بار بار کر رہے ہیں, تو موٹیویٹڈ ہیں, تو یہ گولز آپ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی موٹیویشن جو ہے وہ سیٹسفائیڈ بیس یا نیڈ سیٹسفیکشن کی نیڈ بیس پر ہوگی کہ آپ جب تک کوئی بندہ جو ہے وہ ایک بھلائی کا کام یا ایک لوگوں کی مدد نہیں کرتا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, اس بیس پہ جو ہے وہ کر. موٹیویشن اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک سائیکولوجیکل فینومین کہ جس میں آپ اپنی نیڈز وانٹس چاہے وہ انڈیویجولز کی ہیں چاہے وہ آپ ایک کولیکٹیو وے میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. موٹیویشنس کی ٹائپس میں کی اگر ہم بات کریں تو 2 ٹائپس آف موٹیویشنز ہیں. آپ اسٹوڈنٹس آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کون سی پکچر جو ہے وہ ایکسٹرانزک موٹیویشن ہے اور کون سی انٹرانزک جو موٹیویشن ہے. یہ 2 ٹائپس کی موٹیویشن ہے, ایکسٹرانزک اور انٹرانزک جو موٹیویشن ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے, ایک فرد ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن اس کو وہ موٹیویشن کسی اور کی طرف سے مل رہی ہے, کوئی اور دے رہا ہے. جب کوئی آؤٹر سائڈ سے جو موٹیویشن آئے اور کوئی وہ اس فرد کو کسی فرد کو جو ہے وہ کام پہ لگا دے, تو ایسی موٹیویشن جو ہے وہ ایکسٹرانزک موٹیویشن ہوگی. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انر سائڈ سے جو ہے وہ, جیسے ایک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اسٹڈی کی جا رہی ہے اور مقصد یہ انر ہیپینس کے لیے کہ اچھے گریڈز لینا ہے, بہتری کی طرف جانا ہے, سکسیس کو اچیو کرنا ہے. یہ انٹرانزک موٹیویشن کہ کسی کی اندر کی فیلنگز کیفیت سے جو ہے وہ اگر موٹیویشن ہے. ایکسٹرانزک موٹیویشن جو ہے وہ آؤٹر سائڈ سے آتی ہے کہ اس میں بعض دفعہ آپ دیکھیں ریوارڈز ہیں, جیسے ٹرافیز دینا, دولت دینا, سوشل ریکگنیشن ہو گئی یا پریز ہو گیا, آپ ٹیچر اپریسیشن کرا دیتے ہیں, کلیپنگ کرا دیتے ہیں. یہ ایکسٹرانزک موٹیویشن ہے کیونکہ آؤٹر سائڈ سے, اور اس پہ بچہ جو ہے وہ اگر کام پہ لگ جاتا ہے, بچہ جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے, پڑھائی کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ ایکسٹرانز ہے. بعض دفعہ پنشمنٹ دی جاتی ہے, وہ بھی اسی میں آتا ہے, گو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بھی ایکسٹرانزک جو ہے وہ موٹیویشن ہے. انٹرانزک جو موٹیویشن میں جو ہے وہ انٹرنل موٹیویشن ہے, جس میں انڈیویجول جو ہے وہ کسی بھی کام کو, کسی بھی جیسے ہم پزل کو ریزالو کرنا ہے یا کوئی پرابلم کو سالو کرنا ہے, انر سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, اپنی جو ہے وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو وہ انٹرانزک جو موٹیویشن کہلاتی ہے. اب یہ دیکھیں ان دونوں انٹرانزک ایکسٹرانزک موٹیویشن کی بات کریں تو انٹرانزک کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انٹرسٹ بیس ہے, اس سے انجوائمنٹ مل رہی ہے اس کو, انر اس کو سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, مقصد حاصل کرنے کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, گروتھ کے, کیوریوسٹی کے لیے, پیشن اور سیلف ایکسپریشن یا فن کے طور پر بھی کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسی جو موٹیویشن ہے وہ انٹرانزک موٹیویشن ہے. ایکسٹرانزک موٹیویشن جو ہے آؤٹ کم اگر ہم اس کا دیکھیں تو بائی ریزلٹ ہے ڈوئنگ دا ٹاسک. اب کیا ہے وہ کون سے ٹاسک جو ہے وہ کر کے کی جا رہی ہے, پروموشن کے لیے بھی کی جا رہی ہے, پے بڑھانے کے لیے بھی کی جا رہی ہے, بونس لینے کے لیے کی جا رہی ہے, اگر کوئی بینیفٹس کے لیے جا رہی ہے, انعام لینے کے لیے, یا کوئی چیز جیتنے کے لیے کوئی ہے, پکس کے لیے جو ہے وہ کی جائے, تو ایسی جو موٹیویشن ہے وہ ایکسٹرانزک موٹیویشن کہلائے گی. اس کی ایک اور تھرڈ ٹائپس کچھ لوگ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی موٹیویشن کی ایک تھرڈ ٹائپ بھی ہے فیملی موٹیویشن, یعنی فیملی کی طرف سے اگر کسی کام پہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے, انکوریج کیا جاتا ہے کہ وہ کریں, تو وہ موٹیویشن جو ہے وہ فیملی موٹیویشن کہلائے گی.
کیوں ضروری ہے یہ، اس کی کیا امپورٹنس ہے لرننگ پروسیس میں. اس سے ایفیشنسی امپروو ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹاسک میں کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے. یہ ایک فرد کو، ایک لرنر کو ایکشنز کی طرف اکساتا ہے کہ وہ اب بیٹھے نہیں، اس کو سکون نہیں آئے گا جب تک وہ اس کو کرے گا نہیں. موٹیویٹڈ جب ہو جائے گا، یہ انکوریج کرتی ہے کہ وہ ایک ہیلتھ اورینٹڈ بیہیویئرز میں انگیج ہو جائیں لرنرز. اس سے انہیلدی اور ایک مل جو ہے اڈاپٹیو جو بیہیویئرز ہیں وہ اوائڈ کیے جاتے ہیں، جیسے رسک ٹیکنگ ہے یا ایڈکشن ہے. آپ یہ اس سے اوور آل یو فیل مور ان کنٹرول آف یور لائف. موٹیویشن جب ڈیولپ ہوتی ہے تو ایک لرنر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بہتر طریقے سے جا رہا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ وہ اس کا اپنی لائف پر جو ہے وہ کنٹرول ہے، اپنے ایکشنز پر کنٹرول ہے. یہ اوور آل جو ویل بینگ اور ہیپینس کو امپروو کرتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے موٹیویشن لرننگ پروسیس میں. اب کون سی ایسی اسٹریٹجیز اسٹوڈنٹس اپنائی جائیں کہ ٹیچر کون سی اسٹریٹجیز اپنائے یا کسی بھی لیول پر کسی بھی آرگنائزیشن کو ایک بہتر آرگنائزیشن میں چینج کرنے کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو موٹیویٹ کر سکیں تاکہ وہاں کی پرفارمنس بہتر ہو. سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ. ٹیچر کو چاہیے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بہتر ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن ڈیولپ کرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. گریٹنگس کرنا، ان کو ان کے نام سے کال کرنا، ان کو ریسپیکٹ دینا. اسی طرح اگر انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پر آپ اپنے اسٹافس کے ساتھ، اپنے ٹیم کے ساتھ جو ہے بہتر ریلیشنز جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے، ان کو ویلیو دیں گے، ان کو ریسپیکٹ دیں گے، تو وہ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹس کے ہم بات کریں تو جب اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان میں ایک سینس آف ممبرشپ ڈیولپ ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو، کلاس روم کے حوالے سے ہو. وہ ٹاسک ڈفرینٹ جو ٹاسک ہیں اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، ان میں انوالو ہونا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو آپ آٹونومی بھی دے سکتے ہیں کسی لیول، کسی حد تک، کہ وہ اپنے کام میں خود مختار ہوں، اس کو کریں. اور جب خود مختاری دیں گے تو وہ ریسپانسبلٹی بھی لیں گے، تب وہ موٹیویٹڈ ہوں گے، کیئر بھی کریں گے کہ اس کے وہ جواب دہ بھی ہیں. اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے اندر اوور آل امپروومنٹ لے کے آ جاتے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اب اس سے جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں تو اپروپریٹ جو گولز ہیں وہ اگر سیٹ کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں لرنرز. اس پہ ریگولر فیڈ بیک بھی لرننگ کا دیا جا سکتا ہے. اس سے اوور آل کوآپریٹیو لرننگ کے حوالے سے جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس ایک گروپ میں، ایک ٹیم میں کولیبوریٹیو وے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ وتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ انگیجمنٹ کریں اور وہاں سے جو ہے وہ سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ سیکھیں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. آج تک کی یہ ڈسکشن. اللہ حافظ.